مزید قربت فرمائے. برائے خوشنودی سید الشہداء امام حسین صلوات. برائے عظمت افضل الشہداء سرکار ابو الفضل العباس صلوات. کم از کم جتنا مولا علی کا مقام آپ کے دلوں میں بلند ہے ان کی ذات پر اتنی بلند صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم و اہل بیت الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین. ولعن اللہ علی منکر فضائل وغاصب حقوقهم اجمعین. صلوات. بہت دیر سے آپ کائنات کی سب سے بہترین عبادت میں مصروف ہیں، لیکن یقین مانیے یہ صلوات ایک ایسی کامل و اکمل عبادت ہے، یہ وہ واحد عبادت ہے جس میں لا شریک ہر ایک کے ساتھ شریک ہوتا ہے. بلندتر صلوات. یا زبان نعرہ تکبیر. آپ کا اور میرا تو بہت بعد میں ہے، حقیقت میں وہ علی کا اللہ ہے. ایسے نعرہ لگائیں جیسے علی اپنے اللہ کا سننا چاہتا ہے. مل کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ازل سے ابد تک ان دونوں کا محافظ نعرہ حیدری. حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور وارث مکہ و مدینہ، برائے ظہور وارث کعبہ و کربلا، برائے ظہور وارث سدرۃ المنتہا، برائے ظہور وارث زمزم و صفا، برائے ظہور وارث محمد المصطفیٰ، برائے ظہور وارث علی المرتضیٰ، برائے ظہور وارث صلی علیہ، برائے ظہور وارث حسن المجتبیٰ، برائے ظہور وارث حسین کریم کربلا، برائے ظہور وارث لا الہ الا اللہ، برائے ظہور وارث محمد رسول اللہ، برائے ظہور وارث علی ولی اللہ الولی العصر. صلوات. سلامت رہیے، آباد رہیے. دعا کرو میرا مالک آپ سب کا اس سطح ادا پر چل کے آنا قبول و منظور فرمائے. جتنے قدم چل کر آپ مالک کے ظاہری ذکر کی ظاہری زینت بنے ہیں، مالک آپ کو اپنا اتنا ہی مزید قوت عطا فرمائے. بانیان مجلس اعلیٰ، خاتم نصب اعلیٰ، ہمارے تمام بڑے پیارے باطنی عزادار بھائی آصف، اس کے ساتھ مل کر جس نے بھی اس کے خاندان میں، گھرانے میں، دوستوں میں، عزاداروں میں جس نے اس ذکر کو ظاہری طور پر ممکن بنانے کے لیے جو بھی کاوش، جو بھی کوشش کی ہے، دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے. کوئی نہ کوئی دعا تو آپ کے دلوں میں بھی ضرور ہوگی. اسی ایک دعا سے آغاز کرتا ہوں. میں اکثر کہا کرتا ہوں لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو قبول عبادت ہے، اس لیے اس کے بعد دعا کرتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں جب آپ گھروں سے چل کر مجلس حسین میں آیا کریں نا تو راستے میں سوچتے آیا کرو وہ کون سی دعا ہے جو نماز کے مصلی پر بھی قبول نہیں ہوئی.
جو دعا نماز کے مصلی پہ قبول نہ ہو اسے حسین کے مصلی پر لے آؤ۔ وہ حسین کے مصلی پر قبول ہوگی۔ لبلا بتاؤ کہ کس قوم کو ڈراتے ہیں؟ آپ سلامت رہو، آپ کی ماں کی جوتیوں کو سلام بیٹا سلامت رہو۔ جو دعائیں نماز کے مصلی پہ قبول نہ ہو وہ حسین کے مصلی پہ ہو جائے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، میں اپنے لیے عادت ہی نہیں اصول قرار دیا ہے، بات وہ جو قرآن اور فرمان کے درمیان رہ کر ہو۔ جب تک قرآن یا فرمان کی دلیل حجت بن کر ہماری بات کو ثابت نہ کرے، وہ تیری بات، وہ میری بات، وہ ہماری بات اللہ کی بات نہیں ہو سکتی۔ اس بات کی اس سے بڑی دلیل میں کیا دوں؟ لوگوں نے اللہ اور حسین کا تعلق سمجھا نہیں ہے۔ مجھے حسین کی عزت اور اللہ کی عظمت کی قسم، اگر زمانہ اللہ اور حسین کا تعلق سمجھ جاتا تو اللہ اور حسین میں سے اور نکل جاتا۔ نہیں، داد اتنی اونچی، نعرہ ایسا پھیکا، مل کے سب یک زبان حیدری۔ سمجھا نہیں ہے زبان۔ میں ایک جملے میں اور اس کی دلیل رکھ کے آگے بڑھتا ہوں، کیونکہ خاص طور پر جو آج کے دن کا تقاضا بھی ہو سکتا ہے، اور مجھے تمام آدمیوں کی طرف سے آسف میں ترجمانی کرتے ہوئے خاص طور پر مولا علی کے فضائل اور بادشاہ کی ولایت کے حوالے سے کہا ہے کہ لیکن جو بات کر دی ہے اس کو میں مکمل کروں۔ اللہ اور حسین کا تعلق سمجھ نہیں سکا زمانہ۔ آپ کہیں گے نماز کا مصلی، حسین کا مصلی۔ میں ایک جملے میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، اس ایک جملے کو جملہ نہیں بھلے پوری مجلس سمجھتے رہنا۔ کاش لوگ یہ جان جاتے، جب تم اللہ سے مانگتے ہو عطا حسین کرتا ہے، جب حسین سے مانگتے ہو عطا اللہ کرتا۔ آپ یہ توحید اور حسین نے کوئی ایسا معاملہ آپس میں طے کر لیا، اللہ سے مانگو حسین دیتا ہے، حسین سے مانگو اللہ دیتا ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، آپ نے کبھی کوئی ایسا فقیر دیکھا ہے جو غریبوں کی بستی میں جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے کہے دو مجھے 1 لاکھ روپے؟ اچھا کوئی ایسا فقیر آپ نے کوئی ایسا بھکاری دیکھا ہے جو کسی امیر کی کوٹھی پہ جا کے کہو دے مجھے 10 روپے؟ نہیں۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو آپ سب سے پہلے کہو گے تجھے کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو، مانگنا نہیں آتا۔ بہت توجہ، ایسے بندے کے لیے یہی کہیں گے نا، کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو، مانگنا نہیں آتا۔ مانگنے کے لیے لفظ ضروری نہیں ہوتے، مقام ضروری ہوتا ہے۔ بندے کو یہ پتا ہو کس سے مانگ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے۔ ایک جملے میں بہت کچھ کہہ کے ختم کر رہا ہوں۔ زمانہ آج تک سمجھ نہیں سکا مقام حسین کیا ہے۔ میں نے ساری زندگی لوگوں کو تڑپتے دیکھا ہے، مولا کربلا بلا، کربلا بلا، کربلا۔ ساری زندگی کی طرز پہ جب کرم کی مہر لگتی ہے تو اگلے منظر میں دیکھتا ہوں کربلا جا کے مانگ رہے ہوتے ہیں حسین گھر دے دے، حسین بچے دے دے، حسین نوکری دے دے۔ عجیب کم عقل لوگ ہیں، اتنی بڑی بارگاہ جا کے مانگا بھی تو کیا؟ اب زیدی سے پوچھ، اگر حسین کے پاس چلا ہی گیا تو سب سے چھوٹا سوال ہے، حسین سے کہے حسین اللہ دے دے۔
حسین اللہ دے دے۔ حسین اس کریم کا نام ہے جو اپنے زائر کو تبرک میں خدا دیتا ہے، تبرک میں خدا دیتا ہے، یہ حسین کا امتیاز ہے۔ اکثر میں یہ بات میں نے کی ہی اس لیے کہ حسب عادت اپنا بار بار کا کہا گیا جملہ پھر دوہرا کر آغاز کرنے لگا ہوں۔ ایک بار پھر مجھ سے یہ بات اس بات کا تقاضا کیا گیا کہ ذیلی صاحب ولایت سنا دیں۔ میں نے کتنی بار یہ اعلانیہ طور پر ہاتھ اٹھا کے کہا ہے، علی کی قسم مجھے ولایت پڑھنی نہیں آتی، یہ جو پڑھی جاتی ہے نا یہ ولایت مجھے آتی ہی نہیں ہے۔ ولایت پڑھی نہیں جاتی، ولایت قائم کی جاتی ہے۔ ولایت تشہد کا نام نہیں ہے، ولایت اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ ولایت رسالت اس کا نام نہیں ہے، ولایت تو وہ ولی آ کر بیان کرے گا کہ کیا ہوتی ہے۔ تیرے میرے بس میں نہیں ہے ولایت پڑھیں۔ مجھے ایک سوال کا جواب نہیں ملا، بزرگوں سے جوانوں تک کوئی تو میری مدد کرے۔ مجھے سمجھ آج تک یہ نہیں آیا کہ میں پڑھتا توحید ہوں، نتیجے میں پتہ نہیں ولایت کیسے نکل آتی ہے، یہ مجھے آج نہیں پتا۔ اگر آپ کو پتہ چلے تو ضرور بتا دینا، یہ اعلان کر کے کہ ولایت پڑھی نہیں جاتی، قائم ہوتی۔ کم از کم میں نے اپنی آنکھوں سے 3 نسلیں دیکھ لی ہیں۔ ہم خود ایک نسل تھے، ہمارے بچے آج بچوں کے بچے بیٹھ رہے ہیں صف اعظم، اور اس سے پہلے سے ایک تشہد میں ولایت کو بند کر کے مجھے سمجھ نہیں لگی ظلم کس پہ کیا ہے، ولایت پر کہ تشہد پر۔ ہاں اب یہ بات واہ واہ والی ہے یا ہا ہا والی ہے مجھے نہیں پتا، اس پہ ہائے کرنی ہے یا واہ کرنی ہے، لیکن اب میں تو اسی طرح پڑھنے کا عادی ہوں۔ تشہد میں ایک عجیب سب سے مشکل بات سے آغاز کر رہا ہوں۔ کب ملیں گے آج آپ کو ایسے خطیب جو اپنے لیے خود ہی مشکل پیدا کر لیں؟ میں تو پیدا کرتا ہوں مشکل جان بوجھ کر، کیوں؟ کیونکہ یقین ہے حل کرنے مشکل کشا آئے گا۔ خود مشکل کر رہا، آپ سلامت رہیے۔ تشہد پر ظلم کہ ولایت پر ظلم مجھے نہیں پتا، لیکن اکثر کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں کو یہ روز کا وتیرہ ہو گیا، علی کیا آپ تشہد میں پڑھتے ہیں؟ ہاں جی، آپ ہمارے ولایتی بھائی ہیں، آپ نہیں پڑھتے، آپ مقصر ہیں۔ یہ کس نے کہہ دیا؟ تشہد میں علی ولی اللہ نماز کی شرط کب سے ہو گئی ہے؟ آپ حیران ہوں گے، ذلی صاحب آج دماغ گھر چھوڑ کے آئے بہت دھیان سے۔ تشہد میں علی ولی اللہ نماز کی شرط کب سے ہوئی؟ یہ نماز کی شرط نہیں ہے، نمازی کی مجبوری ہے۔ قبلہ شرط میں اور مجبوری میں فرق ہوتا ہے، کبھی ثابت شدہ چیزوں کو بھی ثابت کیا جاتا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، اللہ ایک ہے، پکی بات ہے، ثابت کرو، ثابت ہے، کوئی کرے، آپ سب نے مل کے کہا ہے اکیلے اکیلے صحیح یا مل کے صحیح، ثابت کرے۔ اس کے جواب میں ایک ہی بات ہو سکتی ہے، بہت سوچنے کے بعد بھی آپ کو جواب ملے تب بھی، جواب نہ ملے تب بھی، ایک جواب آپ مجھے ضرور دیں گے۔ موسیٰ زیدی، اللہ کو ایک ماننا ہے تو مان، نہیں تو جہنم میں جا۔ وہ ایک تھا، وہ ایک ہے، وہ ایک رہے گا۔ تیرے ماننے نہ ماننے سے اللہ دو نہیں ہو جائیں گے، وہ ایک ہی ہے۔ اسے کہتے ہیں ثابت شدہ شے کا ثابت نہ کرنا۔ علی کی ولایت ثابت ہے، جو حرام زادہ نہیں مانتا اسے ثابت نہیں کرنا، کہنا مانتا ہے مان، نہیں تو جہنم میں جا۔ آپ سلامت رہیے۔
ثابت کرنے والی شے نہیں ہے۔ یہ اللہ جس شے کو اللہ نے ثابت کیا ہو، علی بادشاہ نے ایک بات بتائی، ایک ہوتا ہے دعویٰ۔ یہاں پہ شاید کوئی ایسے صاحب بیٹھے ہو جن کا عدالت سے کوئی معاملہ، کوئی وکیل مولا کو سلام کرتے، بسم اللہ، تو آپ کوئی گواہی دیں گے، آپ ان کی گواہی ایک ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے دعویٰ اور ایک ہوتی ہے دلیل۔ اب دعویٰ ہے کہ جی یہ فلاں صاحب ہیں، انہوں نے چوری نہیں کی، نہیں کی۔